الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم نے آیت نمبر 176 سورۃ الاعراف یہاں سے آنورڈز کرنا ہے۔ کل جو ہم نے آیات کی تھی اس میں ایک تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا قصہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ لاسٹ جو آیت تھی ان کی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سب سے ایک عہد لیا گیا تھا، پہاڑ کو ان کے اوپر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر کے اور ان کو اس خوف کی سچویشن میں ڈال کے ان سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ ان کو جو شریعت دی گئی ہے اور جو کتاب میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو وہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے اور اس سے نصیحت پکڑیں گے، یاد رکھیں گے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمام بنی آدم سے بھی ایک عہد لیا گیا تھا ان کو اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست سب سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد اور پھر اولاد کی اولاد آگے یعنی رہتی دنیا تک جتنے بنی نوع انسان آنے ان سب کو بھی اکٹھا کر کے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے رب ہیں، اور سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور ان کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی غرض و غائب بھی بتائی کہ یہ عہد تمام بنی انسان سے اس لیے لیا گیا تھا تاکہ بعد میں کوئی یہ حجت نہ دے سکے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا یا میں اس سے غافل تھا، اور نہ ہی کوئی اپنے آباء و اجداد کو الزام دے سکے اپنے بگڑنے کا کہ میں تو غلط کام اس لیے کرتا تھا یا میں تو شرک پر اس لیے تھا کیونکہ میرے آباء کرتے تھے۔ تو یعنی آباء کی اندھی تقلید یہ بھی کوئی حجت نہ بنے گی، اور اپنی غفلت کی حجت دینا یہ بھی کوئی قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا تاکہ انسان اس عقل و شعور کو بھی استعمال کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والی ہدایت کے جو اسباب پیدا کیے گئے ہیں انبیاء کی صورت میں، مختلف کتابوں، صحائف اور احکامات کی صورت میں، ان کے اوپر غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچانے، اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تو اس طریقے سے کھول کھول کے اپنی نشانیاں ہر ایک کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں اس غلط راستے سے جس پہ وہ جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتمام حجت ہو چکا ہے، کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے یا میرے تک پہنچا نہیں ہے۔ ہاں، انسان اگر خود غفلت کا شکار ہے تو یہ اس کا اپنا اس میں قصور ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دے کے، چونکہ انسان کے غافل رہنے کی بات ہو رہی تھی اور اس کی دنیا پرست ہونے اور اپنے عقل و شعور کو استعمال نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس شخص کا قصہ پڑھ کے سناؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی لیکن وہ ان سے نکل بھاگا۔ یعنی اس کے پاس علم بھی تھا دین کا اور اس کے پاس شعور بھی آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا، لیکن وہ اس علم کو اس نے چھوڑ دیا اور وہ دنیا کی خواہشات میں اور دنیا کی اٹریکشن میں وہ مبتلا ہو گیا۔ غالباً شاید کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نہ کتاب میں اس کا کوئی نام مینشن کیا گیا قرآن مجید میں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام مینشن کر کے ایسی کوئی بات کی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے ایک اخلاق کی بلندی کہ وہ مطلب برائی کو بتانا صرف مقصود ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں، تو اس لیے اس کا نام تو نہیں مینشن کیا گیا، لیکن صرف اس کی جو غلط عادت تھی اس کو مینشن کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوا اور اللہ کے غضب کا شکار ہوا۔ اگرچہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی طور پہ کچھ اسرائیلی روایات کے ذریعے اور کچھ عہد رسالت کے حوالے سے کوئی مثالیں بیان کی ہیں، جس طرح ایک کوئی بنی اسرائیل بلم بن باورا کا نام لیا جاتا ہے، کوئی امیہ بن ابی سلط کا نام لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شاعر تھا، اور ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہیں۔ ایک سیفی ابن راہب کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے تو پردے میں ہی رکھا اس کا نام، اور
صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جس میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں اس کے اوپر یہ مثال لاگو آتی ہے، اور اس کو خود بھی عقل کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم اور شعور دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی حدود کیا ہیں، وہ آیات الہی کا علم بھی رکھتا تھا، یعنی وہ حقیقت کو جانتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب حقیقت کو جب وہ جانتا تھا، اس کے پاس اللہ کا علم تھا، تو اس کا طریقہ تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ اللہ کی بتائی حدود کی پابندی کرتا اور ان چیزوں سے اجتناب کرتا جن سے منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ان حدود سے نکل بھاگا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور جس کی وجہ سے شیطان جو کہ ہر وقت انسان کے طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان نے اس کے اوپر مزید حملہ کیا اور اس کو مزید اپنے جال میں پھنساتا گیا، اس طرح کہ وہ بہت ہی زیادہ گمراہی کی گہرائیوں میں گر گیا اور بہت زیادہ گمراہ ہو گیا۔ آیت نمبر 175 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، میں آیت نمبر 176 پڑھ رہی ہوں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم چاہتے اس آیات کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہوگی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَلَوْ اور اگر، شِئْنَا چاہتے ہم، شین یا حمزہ، لَرَفَعْنَاهُ البتہ ہم بلند کرتے اس کو، رفع عرفہ سے ہے، مطلب عرفہ اسی سے ہوتا ہے، رافع اور عین روٹ ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اوپر، تو لا البتہ کے لیے، لَرَفَعْنَاهُ نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، اور ہو اس شخص کے لیے جس کی مثال دی جا رہی ہے۔ البتہ ہم اٹھاتے اس کو یا بلندی دیتے اس کو، بہا ساتھ اس کے، ہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آیات اور وہ علم ہے جن کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے۔ وَلَكِنَّهُ لیکن وہ، اخلدا وہ جھک گیا، خا لام اور دال، خلد جو ہے کسی جگہ پر ہمیشگی سے رہنا، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ کسی چیز کی طرف جھک جانا، ٹھیک نا، جھکنے کے معنوں میں ہے، کسی جگہ پہ لگ کے رہنا، اخلدہ یہ ہوتا ہے۔ الل اردی طرف زمین کے، واتبع اور اس نے اتباع کیا، اس نے پیروی کی، تابع عین ہواہ، ہا واو اور یا، ہوا جو ہے یہ خواہشات کے لیے آتا ہے، جس طرح ہوا جو ہے وہ چیزوں کو پلٹاتی ہے، الٹاتی ہے اور گرا دیتی ہے، اسی طرح انسان کی جو بیجا خواہشات ہوتی ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ بھی انسان کو گرا دیتی ہے۔ فَمَثَلُهُ تو مثال اس کی، کا مثلی مانند مثال کے، الکلب کلب جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، کاف لام اور با کتے کی، کتے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، اگر موٹا کاف ہو تو وہ دل کے لیے آتا ہے، یہ جو کشک والا باریک کاف ہے یہ کتے کے لیے آتا ہے۔ ان اگر، تحمل تو حملہ کرے، ہا میم اور لام جو ہے حمل بوجھ کے لیے آتا ہے، تا جو ہے عطائن والا تم کے لیے، کہ تو حملہ کرے یا تو کوئی بوجھ ڈالے اس کے اوپر، یا تو کوئی سختی کرے اس کے اوپر، اس طرح کے معنوں میں ہے۔ علیہ اوپر اس کی، یلحس وہ زبان باہر نکالتا ہے، یہ جو لام ہا اور سا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے پیاس کی شدت سے زبان کا باہر آ جانا، ٹھیک ہے۔ او یا تت رخ ہو تو ترک کر دے اس کو، یعنی تو چھوڑ دے اس کو، ٹھیک ہے، ترک کرنا ہونا ہے، تا را کاف، اور شروع میں ایک تا جو ہے وہ آتا ہے ان والا تم کے معنوں میں، تو چھوڑ دے اس کو،
یلحظ وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور لام ہاسا جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زبان کا باہر نکالنا. ذالکا یہ مثل المثال ہے، القوم الذین اس قوم کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا آیات کو ہماری، لکھنا ہماری کے لیے آ رہا ہے. فقصص پس بیان کرو، قصہ بیان کرنا، قاف صاد صاد قصے کے لیے بھی آتا ہے اور کوئی بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. فقصص پس بیان کرو، امر کا صیغہ ہے. القصص قصوں کو، حکایات کو، کاف ساتھ ساتھ روٹ ورڈ. لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں، یا وہ کے معنوں میں فا کاف را روٹ ورڈ ہے، فکر غور و فکر کرنا، اور اس سے تفکر جو ہے باب تفعل میں چلا جاتا ہے. اردو میں بھی ہم تفکر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واو نون پلورل کے لیے. اچھا جی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب اس شخص کی ایک تو حالت بیان کی پہلے، جو پچھلی آیت میں تھی کہ وہ کس طریقے سے دنیا کے پیچھے بھاگ کے دنیا کی خواہشات اور دنیا داری میں مبتلا ہو گیا اور ان حدود سے نکل بھاگا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم تو اس کو بلندیاں عطا کرتے بہا، ساتھ اس علم کے یا ساتھ ان آیات کے، ان نشانیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دین کا علم ہو، العلم ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو اور وہ اپنا عمل بھی اس علم کے مطابق کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا کی بلندی عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جو بالعموم کانسیپٹ لوگوں کا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے نا تو شاید ہمارا سٹیٹس کم ہو جائے گا، لوگ ہمیں کمتر سمجھیں گے. یعنی دین کی طرف آنا یا دین کا علم حاصل کرنا جو ہے نا بالعموم ایک آر سمجھا جاتا ہے لوگوں میں کہ میری حیثیت کم ہو جائے گی یا لوگ مجھے کمتر سمجھیں گے. دین کی طرف صرف آنا نہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا بالخصوص جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، یا میرا جو ایک سٹیٹس ہے، جو میری ایک شخصیت ہے جو اس میں کمی آ جائے گی، اس طرح کی باتیں لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو بلندی عطا فرماتے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کچھ غلط تو نہیں ہو سکتا. تو ایک تو اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی، کوئی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں ہوتا. یہ تو بلکہ انسان کو بلندیاں عطا کرنے کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین پر جب اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کی خوشی سمجھ کے عمل کیا جاتا ہے اور ان پابندیوں کو اپنایا جاتا ہے اور ان حدود و قیود کا خیال رکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، تو یہ انسان کو باعزت بناتی ہیں. یہ صرف ایک شروع کا ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے جو شیطان انسان کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، ورنہ انسان جب یہ سوچ کے کرے نا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ کی رضا اور خوشی ملے گی اور مجھے آخرت کی کامیابی ملے گی، تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں. اصل بلندی تو ہے ہی العلم سے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بلندی اور وہ مرتبہ جو کسی اور چیز سے مل ہی نہیں سکتا، جو اس علم سے جڑ کے، اس کتاب سے جڑ کے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں عام دنیاوی ڈگریاں لے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا رتبہ بہت بڑھ جائے گا، حالانکہ دنیاوی ڈگریاں تو ویسے بھی پیسے سے بھی لوگ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے انسان کو شاید وقتی طور پہ کوئی ایسا مرتبہ، کوئی رتبہ مل بھی جاتا ہو. یہ بات نہیں ہے کہ دنیاوی علم جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، دونوں ضروری رکھے گئے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ایک یہ کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے نا کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دنیاوی علم کی طرف زیادہ ڈال کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے، اور دین کا علم جو ہے وہ بالکل بیر منیمم، بس بچپن میں ایک دفعہ ہم نے قرآن پڑھا کے آمین کرا دی تو وہ شاید ہم سمجھنے کو اتنا کافی ہو جائے گا. اور اگر زیادہ اس کی طرف گئے تو اس سے ان کو تو بہت ان کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور وہ تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. اس قسم کی باتیں ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ
دنیاوی علم انسان کو وہ شعور دیتا ہی نہیں ہے جو اس علم سے ملتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا علم ہم کتنا بھی حاصل کر لیں، جتنے مرضی سبجیکٹس پڑھ لیں، کہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کسی علم میں کہ انسان کو انفاق کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح سے عبادت کرنی ہے. مطلب جو دنیاوی علم لائک جس طرح میتھس ہو گیا، فزکس ہو گئی، کیمسٹری، یہ والے جو سبجیکٹس ہیں، یہ تو سب انسان کو دنیا کے لیے ہی تیار کرتے ہیں نا، دنیا کی جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. یہاں پہ کبھی بھی انسان کو یہ شعور نہیں دیا جاتا کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، تو اس لیے انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور اپنی زندگی جو ہے اس میں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اس کی ابدیت کرنی ہے. دنیاوی علم انسان کو دنیا کے لیے تو تیار کرتے ہیں، آخرت کے لیے تیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان دنیا کے لحاظ سے تو کامیابی حاصل کر لیتا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت بڑی بڑی ڈگریوں کے کا حصول کر چکے ہوتے ہیں، بڑا نام کما چکے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے ان کی کمائی بالکل زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو سب سے پہلے یہ جو اس آیت کے شروع میں جو بات کی گئی ہے بہت اہم ہے، اس کو سمجھ کے اپنے کانسیپٹس ٹھیک کر لینے چاہیے کہ شاید دنیا کا علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے اور آخرت کے حوالے سے یا علم حاصل کرنے سے اگر میرا کوئی ٹائم ویسٹ ہو جائے گا یا اس سے میری جو ہے وہ شان میں کمی آ جائے گی یا میں جو ہے حقیر سمجھا جاؤں گا. ایک تو یہ چیز بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم تو اس علم سے اس کو بلندی عطا کرتے جو ہم نے اپنی آیات کا اس کو علم دیا تھا. وہ واقف تھا حقیقت سے، حدود و قیود سے واقف تھا، لیکن اس نے اس علم کو ضائع کیا، اس نے اس علم کی قدر ہی نہ کی، اس نے ناشکری کی اور اپنا عمل جو ہے وہ اس علم کے مطابق نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر اس کے لیے یہی سزا مقرر ہوئی کہ چونکہ وہ اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا اور اپنی نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے یا ان کو روکنے کی بجائے اس کے آگے اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی بالکل ہی ڈھیر ہو گیا، یعنی اس نے شکست کر دی اپنے نفس کے ہاتھوں، جو ہے وہ مجبور ہو گیا اور دنیا کی طلب میں، دنیا کی حرص اور طمع میں ہی وہ بھاگتا گیا. ٹھیک ہے، تو شیطان نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا، شیطان نے بھی اس کو پکڑ کے اور گمراہ کیا اور اپنے جال میں پھنسایا اور وہ جو ہے زمین کی طرف ہی جھکتا چلا گیا. یعنی زمین سے مراد پستی بھی ہو سکتی ہے، زمین سے مراد یہ دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی وہ دنیا کی محال و محبت میں اتنا مبتلا ہوا کہ وہ انہی خواہشات کے پیچھے جاتا جاتا اپنی جو اپنا ایک رتبہ تھا وہ اس نے بالکل ہی کھو دیا اور بالکل پستی کی طرف چلتا گیا. ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے اس میں ایک تو اس کا جسم ہوتا ہے نا جو کہ مٹی کا بنا ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے جو اوپر سے آئی ہوتی ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ عہد الست کر کے آئی ہوئی ہے جو اس کے تحت شعور میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، روح جو ہے وہ تبھی سکون پاتی ہے جب اس کو اوپر سے آیا ہوا علم یعنی العلم یا اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے یہ ملتا ہے نا، تو اس روح کو اس کی غذا ملتی ہے اور وہ پرسکون ہوتی ہے. اور جسم خاکی جو ہے انسان کا چونکہ مٹی سے بنا ہے تو وہ تو زمین کی طرف ہی جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا کی لذتوں کی طرف ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو انسان جسمانی خوراک کا بندوبست کرتا رہتا ہے اور اپنی نفس کی ہی تسکین کا بندوبست کرتا رہتا ہے نا، وہ چاہے جتنا بھی مال و دولت کما لے وہ پرسکون کبھی نہیں رہتا. دنیاوی لحاظ سے وہ کتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ آخرت کے لحاظ سے کامیاب نہیں. روح انسان کی تبھی پرسکون ہوتی ہے جب اس کو یہ العلم ملتا ہے، کیونکہ روح کی غذا جو ہے نا وہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب یہ ملتا ہے اور وہ بھی صحیح طریقے سے ملتا ہے، یعنی انسان مکمل طریقے سے اس سے جب جڑتا ہے نا، یعنی ایک رسمی سا یا ایک وقتی سا تعلق نہیں ہونا چاہیے اس علم کے ساتھ، کیونکہ بہت سی ایسی مثالیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، مطلب ایسی نظر آتی ہیں کہ لوگ آتے ہیں دین کی طرف، کچھ عرصہ اس کا علم حاصل کیا، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور آہستہ 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 پھر وہ جو ان میں ایک
پازیٹیو تبدیلی آئی ہوتی ہے دین کے لحاظ سے، وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ واپس دوبارہ اسی طرح دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ علم جو ہے وہ ان کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ ایسا شخص جو اس پستی کا شکار ہوا اپنی خواہشات کا بندہ بن کے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے جیسی مثال ہے. ٹھیک ہے، یعنی کتا جو ہے، اگر آپ اس کی دیکھیں، ایک سرشت کتے کی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی زبان ہر وقت لٹکی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں سائنٹیفک ریزنز بھی دی جاتی ہیں. اپنی جو لوگوں نے ریسرچ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا، وہ اپنے جسم کی جو گرمی ہوتی ہے نا، اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کو اپنی زبان اس طرح سے نکالنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے جسم پر سویٹ پورز اس طرح سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو زبان ہے نا، وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ریڈیٹر کا کام کر رہی ہوتی ہے، جو اس کی گرمی جو ہے وہ نکالتی ہے. اور ویسے بھی کتے میں جو ایک جو ہے نا، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہرس ہوتی ہے، ایک لالچ اس میں ہوتی ہے، اور اس طرح کی اس کی آپ کے لیے جبلت ہی ایسی ہے کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، اور آپ اس کے اوپر جیسے کتے کے اوپر پتھر پھینکے نا، تو وہ فوراً پلٹ کے اس پتھر کی طرف جائے گا کہ شاید جیسے کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیز پھینکی ہے، کوئی ہڈی ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی گوشت کا ٹکڑا. اور اگر نہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، ویسے بھی اس کی زبان جو ہے وہ نکلی رہتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں ویسے سے کر کے زمین جو ہے اس کو سونگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہیں سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے. تو ایک یعنی ہرس کا سمبل آپ کہہ لیں یا لالچ کا. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ کتے کی دو طرح کی حالتیں، ایک تو اس کی اضطراری حالت کہ جس میں بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی جو زبان ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے، اور ایک اس کی اختیاری حالت کہ پیٹ بھرا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کی زبان جو ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے. اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی آیات حاصل کرنے کے بعد بھی ان کو بھلا دیتے ہیں دنیا کے مفاد کی خاطر، اور وہ دنیا کی خواہشات اپنا لیتے ہیں اور دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حالت اس کتے کے جیسی ہے. یعنی جو انسان دنیا کی حرص میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ پھر اتنی اپنی عقل اور ہوش و حواس گم کر بیٹھتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو بھی نہ ہو تو بھی وہ بھاگ رہا ہوتا ہے دنیا کی حرص کے پیچھے، اور اگر ہو بھی جائے، لاکھوں کروڑوں بھی اس کو مل جائے نا، تو بھی اس کی حرص اور زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی ختم ہوتی نہیں ہے. یا اس کے پاس دنیا کی آسائشیں ہو بھی تو بھی اس کی جو ہے وہ حرص اور لالچ اس میں رہتا ہے کہ میں اور زیادہ اکٹھا کر لوں گی، یعنی اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کی اس کی جو خواہش ہے نا، اس کے اندر رہتی ہے اس طرح کا. یعنی اس کے اندر ایک آگ سی، ایک ایسا حرص اس کے اندر آ جاتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تو دنیا کا کتا ہو گیا، یا دنیا کے کتے جو دنیا میں ہی بس مگن رہتے ہیں، جن کے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی سوچ ہی نہیں آتی. چاہے لاکھوں بھی ہوں انسان کے پاس، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نفس بھرتا ہی نہیں ہے، جن کا حرص و لالچ یعنی اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہوتی، وہ بڑھی جاتی ہیں. تو جس طرح کتا جو ہے وہ ہر وقت زبان لٹکائے ہامتا چلتا جاتا ہے اور دیکھتا جاتا ہے کہاں سے کچھ ملا ہے اور کہاں سے نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس طرح کی اس کی وہ جو ایک شہوت شکم ہے اس کے پیٹ کی، وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ غالب ہوتی ہے. تو دنیا دار لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ اس قوم کی مثال ہے یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے نا، جو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مفسرین سے مراد جو ہے وہ یہود کی قوم لی ہے، کیونکہ انہی کا ذکر چل رہا تھا ابھی جو ہم سارا پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. جب ان کے اپنے پاس بھی انبیاء آتے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں بھی جب آتے رہے تب بھی ان کا یہی رویہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ واضح نشانیاں ہونے کے باوجود نبی کو بھی جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلایا. کیونکہ وہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ اس سے تو ہماری حیثیت کم ہو جائے گی اگر ہم نے بنی اسماعیل
میں سے نبی کو مان لیا ہم تو، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بلند اور اونچا سمجھتے تھے دوسرے لوگوں کو، تو وہ امی کہتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بہت کمتر لوگ ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو اپنے ایک دکانداری چلائی ہوئی تھی یا کاروبار دین کو بنایا ہوا تھا، وہ سب ان کا ٹھپ ہوتا تھا، لوگوں سے پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے۔ یہ بھی ان کو تھا کہ اب ہم مان لیں گے تو ہمارا تو سارا وہ روب بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا سٹیٹس بھی ہم سے چھن جائے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثال ہے ان لوگوں کی۔ ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا نا، وہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے، جھوٹ کے رسیا، اور بہت زیادہ سود کھانے والے، حرام کھانے والے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی مثال ہے، یعنی اس کتے کی مثال ہے ان لوگوں کی جو اس طرح سے اللہ کی آیات آ جانے کے بعد بھی ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ جو یہود جو تھے، جو کہ اتنی زیادہ دشمنی پہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پے در پے انبیاء ان کے پاس بھیجے، کتابیں بھیجیں، احکامات بھیجے، ان کو بہت اچھی طرح سے علم تھا اللہ کے دین اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کا، اور بہت اچھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پہچان چکے تھے۔ لیکن وہی بات کہ خواہشات نفس میں، اپنے انا میں، اپنے تکبر اور غرور اور دنیا کی حرص میں اتنے زیادہ مبتلا تھے کہ کسی طرح سے یہ مانے ہی نہیں، اور واضح نشانیوں کے باوجود بھی جھٹلاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسی نفس، یعنی نفس کی خواہشات کے ہاتھوں جو انسان اندھے ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر دنیا کے کتے ہی بن جاتے ہیں۔ اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو بھی حالات ہوں ان کی حرص ختم نہیں ہوتی، جو بھی طریقہ ہو، ان کو سمجھا بھی دیا جائے، ان کے پاس آ بھی جائیں آیات، تو بھی وہ اس کو جھٹلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جھٹلانا جو ہے، قولی جھٹلانا بھی ہے اور عملی جھٹلانا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آگے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ان کو یہ قصے بیان کرو، اس طریقے سے ان کو سمجھاؤ، شاید کہ وہ کو غور و فکر کر لیں، شاید کہ وہ سمجھ لیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف جانوروں کی مثال دے کر بات کی جاتی ہے۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ لیکن مکڑی اور اس کے جالے کے ذریعے بھی مثال دی گئی ہے، گدھے کی بھی مثال ملتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، سورہ جمعہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جن کو تورات دی ان کی مثال تو ایک گدھے کی جیسی ہے جس کے اوپر بس بوجھ لادا ہوا ہے، یعنی وہ اس کو سمجھتے تو ہے نہیں۔ تو یہاں پہ اب کتے کی مثال دے کے بات کی جا رہی ہے۔ مکھی کی بھی مثال آتی ہے ایک جگہ پہ سورۃ الحج میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ غور و فکر کریں لوگ، اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں، اور اس کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ یہ تو صرف شاید بنی اسرائیل کے کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، یا قوم کہہ کے اگر یہود کی بات کر دی گئی ہے تو یہ صرف ان کے لیے بات ہو گئی ہے، نہیں، اس میں ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں اس مثال سے کیا سمجھ آئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اندر دنیا کی حرص و دنیا کا لالچ چھپا ہوتا ہے، ایک طمع چھپا ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی خواہشات رکھنا یا دنیاوی چیزوں کے حصول کی کوشش کرنا جائز حدود کے اندر، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ظاہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس نے زندگی گزارنی ہے، تو دنیا کی خواہشات تو اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان خواہشات سے اتنا مغلوب ہو جانا یا ان خواہشات کو اتنا خود کے اوپر حاوی کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر سمجھ بوجھ شعور بھی مل گیا، اس کے باوجود اس سارے کو چھوڑ کے، اس دین کے علم اور اس کی اہمیت کو چھوڑ کے پھر دنیا کی طرف لپک جانا، اس کو اپنا لینا، اس کے پیچھے بھاگنا، اور ایسا بھاگنا کہ بالکل اس علم کو اور اللہ تعالیٰ کی بتائی حدود کو بالکل فراموش کر دینا، اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ایک چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کا لیکچر سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی قوم جو ہے نا، اس کے اوپر بھی یہ مثال صادر آتی ہے، جس طرح ہمارا جو یہ خطہ یعنی دین کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، یہ
ملک اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کیا جانا تھا، لیکن وہی ہوا کہ دنیا میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگے، اور دوسری قومیں جو ہیں ان کو ان کے طور طریقے اپنانے شروع کیے، اتنے کہ ان کے غلام ہی بن کے بیٹھ گئے، اور اس وجہ سے آج دیکھیں اس پستی کا شکار ہو گئے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا نا کہ اخلد الی الارض، آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے کہ پستی کی طرف ہی چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں مادہ پرستی اتنی ہو گئی ہے، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ بس پیسے کمانے کی ہر ایک کو فکر ہے، غلط طریقے سے، جھوٹ سے، دھوکہ، فراڈ، کوئی کاروبار ہے، نوکریاں ہیں، عام لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ لوگ کسی کو دھوکہ دینے سے باز آ جائیں، جس کو جتنا موقع ملتا ہے، جو جتنے طریقے سے کر رہا ہے نا، اپنے اپنے لیول پہ، کوئی غریب ہے، کوئی سبزی فروش ہے، کوئی پھل فروش ہے، یا کوئی بڑے تاجر ہیں، کوئی بزنس مین ہے، ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ جو جس طریقے سے دھوکہ دے کے ناجائز کمائی کر سکتا ہے نا، وہ کر رہا ہے۔ بس ہم نے دنیا کمانی ہے، آخرت بھرے بھاڑ میں جائے، ہم نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، چاہے وہ جس طریقے سے ہو۔ تو یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اور اس سے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو ایسی کوئی خصلت، کوئی کتے والی یا کوئی اس طرح کی ہرس، اس طرح کا لالچ تو نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اتنے مگن ہو جائیں کہ اپنے دین کے علم اور اس سب کو بھلا بیٹھے اور اس سب کو چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ غور و فکر کرنا ہے ہم ساروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ سا جو ہے نا، یہ سو سے ہے، سین واو حمزہ، جو برائی کے لیے آتا ہے۔ سا بہت بری ہے، مسئلہ مثال، القوم اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، جنہوں نے تکذیب کی، کاف سال بعد جب تشدید کے ساتھ آتا ہے تو جھٹلانے کے لیے آتا ہے۔ اگر کذبوا ہوتا، تشدید نہ ہوتی، تو اس کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ کذبوا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، یعنی کسی دوسرے کو جھٹلایا۔ بآیاتنا آیات کو ہماری، نون الف نا ہماری کے لیے آ رہا ہے، و اور انفسہم اپنے نفسوں پر، کانوں وہ تھے، یظلمون وہ ظلم کرتے، یا جو آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، اور زوئن لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہت ہی بری مثال ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے خود ہی مثال دی ایک کتے کی اور پھر ایک قوم کی جنہوں نے یہی کام کیا، اور یہ مثال ہر اس قوم پہ، ہر اس گروہ پہ، یا ہر اس شخص پہ، چاہے آپ اجتماعی طور پہ لے لیں یا انفرادی طور پہ لے لیں، ہر اس شخص پہ لاگو ہوتی ہے جو اسی طرح خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی بری مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر، پڑھ کر، جان کر، ان کا شعور حاصل کر کے بھی جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو پسے پش ڈال کے یا ان سے غفلت برتا ہے یا جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر کے وہ دنیا کی طرف، دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا چاہے انسان کوئی انفرادی طور پر ہے یا کوئی قوم ہے، کوئی گروہ ہے، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہدایت دی، یعنی یہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ عہد الست کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر ایک یہ شعور دیا گیا ہے، اب جو اس شعور کی آواز کو سنتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، جو تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کو پھر اصل راستہ ہدایت کا مل جاتا ہے۔ اب جو ایسے لوگ ہیں جو جن کو صرف شعور اور کی بات نہیں ہے، ان کے تو سامنے آ بھی گئی وہ آیات، انہوں نے پڑھ بھی لی، اس کے باوجود انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کی تکذیب کی، تو اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے فائدے کے لیے آیات بھیج دی، انبیاء بھی بھیج دیے، ہر دور میں اسباب پیدا کیے، بندوبست کیا۔ اب اگر کوئی خود ان ساروں کو جھٹلاتا ہے ان سب کے سامنے آ جانے کے باوجود،
تو نہ تو وہ اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہا ہے، نہ کسی اور انسان پر ظلم کر رہا ہے. وہ ظلم تو اپنی جان پہ کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے، اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے. بھلے وہ دنیا کتنی بھی کما لے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا. جس نے اپنی آخرت بگاڑ لی اس کا تو ایسا خسارہ ہوا کہ وہ ابدی خسارہ ہے جو صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ کی آیات آ گئی تھی، اگر ان کی قدر کرتے، ان کا شکر ادا کرتے، اس ہدایت کے راستے پر ہی چلتے رہتے اور اپنے دین کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرتے، اہمیت دیتے اور دین کی باتوں کو اور حدود کو اپناتے تو فلاح پاتے. ٹھیک ہے نا. اور لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، چھوڑ دیا تو اپنے اوپر ظلم کیا. بظاہر دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہوگا نا کہ اوہو انہوں نے شاید چھوڑ دیا، اس دین کی اہمیت جو ہے شاید وہ کم ہوئی. نہیں، اللہ کے دین یا اللہ کی باتوں یا اللہ کی آیات کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، وہ تو ہے ہی ہے. جو ان کو چھوڑتے ہیں، ان سے بھاگتے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی انسان کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر وہ نہیں اس قربانی کی سطح پر آتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ان چیزوں پہ تو عمل کر کے میرا تو بڑا دنیاوی نقصان ہو جائے گا، یا میری تو بڑی حیثیت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ ہمارے اکثر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، تم نے اب یہ والا لبادہ اوڑھ لیا، یا تم نے تو بڑی دین کے باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ تو بڑے مولوی ہو گئے، تو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میری تو بڑی سکی ہو جائے گی، میری تو عزت میں بڑی کمی آ جائے گی. یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کی اٹریکشن، جو دنیا کی محبتیں زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. تو یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر انسان ظلم نہیں کر رہا ہوتا. اپنی خواہشات کو اگر انسان قابو نہیں کر پایا، خواہشات کا بندہ بن گیا، تو یہ سوچ لے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. تو یہ انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ اپنے فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھے. یہ کبھی بھی مت سوچے کہ میں فلاں کو خوش کر لوں، یا فلاں کے اوپر جو ہے وہ میرے اس طرح کا امپریشن ہو، یا فلاں نے اگر میرے اوپر بات کی، اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، تو میری اس کے سامنے اس کی نظر میں میری عزت کم ہو جائے گی. یہ چیزیں نہیں ہیں سوچنے کی. کہ اللہ کے پاس جب جانا ہے آخرت میں، تو سب نے اپنے لیے خود ہی حساب دینا ہے نا. وہاں تو کوئی کسی کی نہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کی کوئی یہ آگے آ کے کوئی سفارش کرے گا، یا اس وقت ہم لوگوں کے سر پہ تو نہیں ہوں گے. ہر ایک نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے. تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی پسند ناپسند یا ان کے لیے خود کو قابل قبول بنانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو خوش کر لیں. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ انسان کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنانا ہے، اور اللہ کو ہی خوش کرنا ہے. لوگوں کو خوش کر کے انسان دنیا میں وقتی طور پر تو شاید کوئی کامیابی یا خوشی حاصل کر لے، لیکن اصل میں وہ اپنا نقصان ہی کر رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. من جسے، یہد اللہ، یہدی میں یا جو ہے وہ کے معنی میں وہ ہدایت دے، اللہ اللہ تعالی، فہوا پس وہ، فا پس یا تو کے معنی میں تو وہ ہی، المہتدی مہتدی ہوتا ہے جس کو ہدایت ملی ہو، ہدایت پانے والا. ومن اور جس کو، یدلل وہ بھٹکا دے، یا جو ہے وہ کے معنی میں دعات لام لام جو ہے وہ گمراہی کے معنی میں آتا ہے، جس کو وہ بھٹکا دے. فاولئک پس یہی لوگ، وہ لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسین اور را. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جس کو اللہ ہدایت دے، یعنی یہاں پہ اب آپ دیکھیں چونکہ بات پہلے چل رہی تھی، اگر آپ وہی جس شخص کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی تھی، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم ان کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، علم کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس علم کے ہونے کی وجہ سے ان کو ہدایت مل جانا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. یعنی انسان جو ہے نا، اس کو اس کا علم اسی صورت میں فائدہ دے سکتا ہے نا جب اللہ کی طرف سے اس کو اس علم پر اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی ملی ہو.
ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی شخص جو اپنے محض علم کے حصول یا اپنے پاس ڈگریاں ہو جانے کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، یا اپنی علمی قابلیت اور اپنی فضیلت پر وہ بڑا تکبر اور فخر کرنا شروع کر دے، تو وہ تو وہیں سے گمراہی کے گڑھے میں گر گیا نا. ٹھیک ہے نا. بلکہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کی اور توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ایک دفعہ ہدایت پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہٹنے نہ دے. جس طرح جو کل بھی ہم دعا پڑھے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ تزغ کا مطلب ہوتا ہے کہ زیغن یعنی ٹیڑھا ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ہمیں ٹیڑھا نہ کر دینا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ علم کی راہ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کو بھی جو ہے ان کے علم کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے اس علم کی غرور میں آ کے اور عمل وہ کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ علم ان کو فائدہ نہیں دیتا، اور وہ وہی بات ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی طرف ان کی نظر جو ہے وہ لگ جاتی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ہدایت کا بندوبست کرتے ہیں، جس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کی گئی ہے. من یهد اللہ فهو المهتدی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت ملے وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اٹھا کر ہدایت کی راہ پر نہیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو خود فرسٹ سٹیپ لیتا ہے، جو خود آنا چاہتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی سے مہتدی ہو جاتا ہے، وہ ہدایت پانے والا ہو جاتا ہے. لیکن جو خود ہی اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کرتا ہے، یعنی اب یہ جو جس شخص کی مثال دی گئی کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، لیکن اس نے پھر اپنے لیے دنیا کا ہی راستہ اپنایا اور اپنی خواہشات کو اس نے اہمیت دی. تو جو خود راستہ اپناتا ہے گمراہی کا اور اس کو اہمیت دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ یہی ہو جاتا ہے کہ وہ اسی میں بھٹکتا رہے. ٹھیک ہے نا. اگر انسان کو ہدایت ملتی ہے تو اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، اور اللہ کی مرضی اس کے لیے ہوتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہوتا ہے. یعنی ایسے بندے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا جاتا ہے اور زیادہ ہدایت کے راستے پر چلتا جاتا ہے. جس نے بالکل توجہ ہی نہیں دینی، اور جو اپنی زندگی میں مگن ہے اور وہ اسی میں خوش ہے اور وہی اس کے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے لیے کوئی مواقع بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ بھٹکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو خود ہی خسارے میں جانا چاہتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ ہے کہ سب ہدایت پر آئے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قانون ہے، اس کی ایک اصول ہے اس چیز کا، کہ انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ کون سی راہ خود اختیار کرتا ہے. یہ انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو اس کو ہدایت دے دی ہے راستے کی. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ قدر کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، یا وہ ناشکری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے، گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے. ہر انسان کے اندر ایک فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. تو اب جو اپنی آواز کو دبا کے اپنی ضمیر کی اور وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی خواہشات اس کو اس طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوتا اور ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا، اور ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مواقع دیے تھے اور شعور بھی دیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے لیے وہی راستہ ہے، پھر وہ اسی میں بھٹکتا رہے، لیکن یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہدایت پر آتا ہے تو ظاہر ہے اس چیز کو اللہ کی طرف سے جوڑا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی، کیونکہ ہوتا سب اللہ کی مرضی سے. اور جو گمراہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہوتی ہے، اس انسان کے اپنے گناہوں اور اس کے اپنی جان پر خود ظلم کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی کھینچ کے ہدایت کی راہ پہ چلاتے ہیں. جس کے اندر خیر ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے، اور جو خود سے اس طرف غور و فکر کرتا ہے اور آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو محض علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا اگر انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، پھر تو بے فائدہ ہے نا. اور عمل کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. ٹھیک ہے.
اور آپ دیکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ تو ہمارے نبی بھی مانگتے تھے، اللہ مہدنی فی من ہدیت، جن پر قرآن نازل ہوتا تھا، کیا انہوں نے ہدایت پہ نہیں ہونا تھا؟ لیکن ظاہر ہے امت کی تربیت کے لیے بھی ان کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا گیا۔ وہ بھی استغفار کرتے تھے، دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے، اور وہ بھی ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی؟ تو اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ شیطان جو ہے نا وہ علم والوں کے اوپر بھی آتا ہے، بلکہ بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس علم آ گیا یا دین کا علم آ گیا تو اب اس کے اوپر شیطان نہیں آئے گا، اس کے اوپر بھی آئے گا، اس کو اور زیادہ بھٹکائے گا، اس کو مختلف طریقوں سے علم کے تکبر میں مبتلا کرے گا، یا اس کو کہ دوسری طرف لے کے جائے گا کہ اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور من یہد اللہ فہو المہتدی میں ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جس کو ہدایت ملی ہے نا وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت اور اپنے آپ سے جوڑنا شروع کر دے کہ میں بڑا زبردست تھا، کہ میں تو اس ہدایت کی راہ پہ چل پڑا، یا میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے تو اپنی وجہ سے کر لیا ہے۔ یہ مت سمجھے انسان کبھی بھی۔ جس کو بھی ہدایت ملی ہے وہ اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کا احسان مانے، اور اس کی پھر قدر بھی کرے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو بھی جو ہے وہ آپ وہی جو کتے والی مثال ہے اس سے ریلیٹ کر کے دیکھ لیں تو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے دین سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے دوری جو ہے، اور جب انسان دنیا کی اندھی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے گمراہی کا ہی راستہ کھول دیا جاتا ہے، وہ اسی پر چلتا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ نے تو ہدایت دی تھی، جیسے اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کو آیات دی تھی، اس کو علم دیا تھا، اس کو شعور دیا تھا، لیکن اس کو وہ پابندیاں اچھی نہ لگی، وہ حدود میں رہنا جو ہے اس کو اچھا نہ لگا، اس کو مشکل لگا، اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں کر سکا، تو وہ اس میں چلا گیا۔ حالانکہ دیکھیں دین کا راستہ یا اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود ٹھیک ہے انسان کو مشکل لگتی ہیں، دنیا میں اٹریکشن بھی بہت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جس طرح دوائی کڑوی ہوتی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہوتی پینی، لیکن اس سے صحت ملتی ہے نا، شفا ہوتی ہے اس سے۔ تو یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اگرچہ مشکل لگ رہا ہو لیکن فائدہ اسی میں ہے، اینڈ پہ جا کے شفا اسی سے ملنی ہے، کامیابی اسی سے ملنی ہے۔ قربانی دینا پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہدایت کا راستہ جو ہے نا۔ دنیا چاہے جتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہو، اور دنیا کا راستہ چاہے جتنا آسان لگ رہا ہو، اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا حقیر ہی ہے نا۔ اور گمراہی کا راستہ آسان ہی لگ رہا ہوتا ہے، اور سارے چونکہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ صحیح بھی لگ رہا ہوتا ہے، بہت اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اوپر، انسان فوراً پھسلتا ہے، فوراً جاتا ہے اس کی طرف۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ اپنی آنکھیں کھولنے کی بات ہے اور سمجھ کی بات ہے۔ اگر وہ جو فنسلخہ والی بات کہ وہ اس حصار میں سے نکل گیا جو اس کو اللہ کی طرف سے تو ملا تھا، جو اللہ کی دین کے علم اور سمجھ بوجھ اور اس فہم اور شعور کی وجہ سے اس کو ملا تھا، تو جس نے اپنا وہ کنڈا، اپنی وہ رسی جو اللہ کے ساتھ اس کو جوڑتی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اس کتاب کا علم، اس دین کا علم، یہ ایک مضبوط سہارا ہے انسان کے لیے۔ تو جس نے اس کو خود ہی چھوڑ دیا تو پھر وہ تو گرے گا، پھر اس کے لیے گرنا ہی جو ہے وہ مقدر کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر ذرا سا وہ لڑکا ہے یا ذرا سا اس کے قدم ڈگمگائے ہیں اور وہ پھر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر فوراً اس طرف آتا ہے، پھر یعنی اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، وہ اپنے شعور کو باقی رکھتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے تو میں نے اس کے لیے جو ہے وہ استغفار کر کے دوبارہ اپنے آپ کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس کا معاملہ تو اور ہے۔ لیکن جو اسی میں پڑ گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ بس یہی راستے پہ اب میں نے چلنا ہے اور اب یہی ٹھیک ہے، تو بس پھر اس کے لیے دنیا ہی آسان کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ اخلد الی الارض والی بات ہو جاتی ہے، زمین کی طرف وہ گرتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دی فاولئک هم الخاسرون، اور جب بھی خسارے کی بات ہوتی ہے تو آخرت کے خسارے کی بات ہوتی ہے قرآن میں، کیونکہ دنیا کا نقصان تو عارضی ہے، دنیا کی تو کامیابیاں اور فائدے بھی عارضی ہیں، اصل جو نقصان ہے وہ تو آخرت کا ہے۔ بھلے اللہ کے دین پہ چلنے یا ہدایت کے راستے پہ چلنے سے انسان کا دنیا کا کچھ نقصان ہوتا نظر بھی آ رہا ہو، تو بھی اگر آخرت کا ازلی اور ابدی فائدہ مل گیا ہے نا تو اس کو انسان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔
آخرت کا خسارہ جو ہے نا وہ تو پورا کیا جا ہی نہیں سکتا، وہ ایسا ابدی خسارہ ہے کہ وہ تو ناقابل تلافی خسارہ نا، کہ وہاں جا کے انسان کو پتہ چلے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کہ دارالعمل تو یہ دنیا ہی ہے نا، یہاں پہ عمل نہیں کیا آخرت گوا دی تو پھر وہاں جا کے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس آیت میں سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، جس کو ہدایت ملی وہ اللہ کا فضل سمجھے، خود پہ نہ سمجھے، لیکن انسان کی اپنی سوچ، اپنی ایفرٹ اس میں جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھٹکنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ یاد رکھ لے کہ وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہے، اور اپنے لیے ہدایت کی بھی دعا کریں، اور اپنے لیے ہدایت سے ہٹ جانا، اس سے بچنے کی بھی دعا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا اور فائدہ مانگتے رہیں۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ حق کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں، ایسے لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی مویشیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا یقیناً، ذرأنا زال را حمزہ یہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، نون الف نا ہم کے لیے آ گیا، پیدا کیے ہم نے، لی جہنما جہنم کے لیے، کثیرن کثرت سے ہے، کاف سارا بہت سے، من الجنی جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، جیم نون نون جو ہے وہ مخفی یا چھپی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، چونکہ جنات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، والانس اور انسانوں میں سے، انسانوں کا جو روٹ ہے وہ الف نون سین بھی آتا ہے انسیت سے، اور نسیان سے نون سین یا بھی آتا ہے، کیونکہ انسان میں جو ہے وہ نسیان کا مادہ ہوتا ہے، بھولنے کا۔ لہم لیے ان کے قلوب دل ہیں، لا یفقہون نہیں وہ، فکس ہے فا کاف اور ہا، نہیں وہ سمجھ بوجھ رکھتے، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، وانون پلورل کا، بہا ساتھ ان کے، وَلَهُمْ اور لیے ان کے، آئین آئین آنکھ کے لیے آتا ہے، آنکھیں ہیں، عین یا نون، لا یبصرون بہا نہیں وہ دیکھتے، بصارت با صادرا یا وہ کے معنوں میں، نہیں وہ دیکھتے، بہا ساتھ ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، آذان کان کان ہے اذن کی جمع، لا یسمعون بہا نہیں وہ سنتے ان سے، یا وہ کے معنوں میں، سین میم عین سماعت کے لیے، واؤ پلورل کا، نہیں وہ سنتے بہا ان سے، الائی کا یہی لوگ، کل انعامی مانند مویشیوں کے ہیں، انعام کا آپ پڑھ چکے ہیں، نون عین اور میم مویشیوں کے لیے، چوپایوں کے لیے آتا ہے، بلکہ ہم وہ، ادلو ڈاد لام لام سے اسم تفصیل کا صیغہ، ادلو جیسے کبر سے اکبر ہوتا ہے، اس طرح دل ان سے، ادلو زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے، الائی کا یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الغافلون جو کہ غافل ہیں، غین فا اور لا۔ اب اس آیت کا اگر آپ ایسے پڑھنے سے مفہوم لیں تو مطلب یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو یہ تو بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ پھر انسان یا جنات کو پھر مکلف کیوں بنایا گیا، پھر ان کے اوپر کس چیز کی ذمہ داری آتی ہے، یا ان کو جو ہے کیوں گناہ ملے گا کسی چیز کا، اگر ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کچھ جو تعداد تھی، یہ کثیر تعداد، ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کی تقدیر ہی یہی ہے کہ بس ان کو جانا ہی جہنم میں ہے، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں مفہوم یہی لگتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسان جو ہیں، چونکہ جنات بھی جو ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ بھی مکلف بنائے گئے ہیں، ان کو بھی چونکہ اچھائی برائی کی تمیز دے کے، یعنی ان کے
لیے بھی یہ ان کو یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کون سا راستہ اپناتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے بھی کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنات آ کے ان سے قرآن سیکھتے تھے، سمجھتے تھے اور پھر جا کے بتاتے تھے۔ تو ان میں بھی شر پسند بھی ہیں جو نہیں مانتے، جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، لیکن جنات میں اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی مکلف بنایا گیا، تو ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو بہرحال مطلب اس کا یہ ہے کہ چاہے جنات ہیں چاہے انسان ہیں، اگر وہ جہنم میں جاتے ہیں تو وہ اپنے اعمال سے انہوں نے اپنے لیے یہ جہنم مول لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب یہ بات پھر آتی کہ کیوں ہوگی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت میں آگے دے دیا کہ ان کو تو شعور بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ شعور کو استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ قلب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ غور و فکر کے لیے یہ ورڈ قلب کا ہی آتا ہے، دماغ کا ورڈ نہیں آتا ہے قرآن مجید میں، جو ہے کہ جب بھی غور و فکر کی بات ہوتی ہے تو قلب کی بات ہوتی ہے، کہ ان کے لیے دل ہے لیکن وہ اس سے فکر یعنی اس سے کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں حاصل کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل دیے، شعور دیا ہے کہ اس سے غور و فکر کریں اور جاننے کی کوشش کریں، اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ بالکل اس سے غافل ہو کے یا اس چیز سے کام ہی نہ لیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی جو ہے وہ، جس طرح کے مویشی جانور جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایک وہ یعنی ہارٹ تو ان کی بھی جسم کے اندر ہوتا ہے ایک اس کے طور پہ آپ کہہ لیں، یعنی ایک آرگن کے طور پہ، لیکن ان میں شعور نہیں ہوتا۔ جبکہ انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایک آرگن نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے شعور کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کو دی ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اسی لیے پھر اس کو مکلف بنایا نا۔ اور اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو اپنی اس عقل و شعور کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ اس کو بالکل بیکار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں کہ وہ حق کو جانیں، لیکن وہ ان سے حق کو نہیں پہچانتے، حق کو سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے۔ اگرچہ یہاں پہ آیون اور بصارت کی بات ہو رہی ہے اور پھر آذان اور سماعت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان دیے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی جو ہے وہ بلائنڈ ہے یا فزیکلی ان کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ حق کو دیکھنا اور اس کا اقرار کرنا مراد ہے، اور حق بات سن کے اس کا اقرار کرنا اور اس کو سمجھ لینا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو مثال آگے دی گئی نا کل انعام کی، کیونکہ جو مویشی جانور ہوتے ہیں، چونکہ عرب میں جو ہے ظاہرہ یہ مویشی جانور اونٹ اور بھیڑ بکری گائے وغیرہ یہ بہت اہم ہوتے تھے، تو اسی طرح کی مثالوں سے بالعموم بات کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو آنکھیں تو ان جانوروں کی بھی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کان تو ان کے بھی ہیں، دل ان کا بھی ہے، لیکن ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں، ان میں وہ شعور نہیں ہے، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھ جو ہے وہ تو صرف بینائی کے لیے ہے کہ چلتے ہوئے ان کو نظر آ جائے، ان کے کان جو ہیں وہ تو صرف اپنے مالک کی آواز سننے کے لیے ہیں یا آواز کا کام دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ظاہری طور پر یہ آرگنز یا اعضاء ہی نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مقام سے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو تو اللہ نے بہترین تخلیق پہ پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھیں کتنا نیچے گرا دیتا ہے کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یعنی بالکل اپنے شعور کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل اپنی اس صلاحیتوں کا استعمال ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں چوپائے بھی جو ہے نا وہ بھی اپنا کچھ خیال رکھتے ہیں، بکری جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ شیر ہے، اس سے وہ ڈرتی ہے یا بھاگے گی، اس سے مجھے نقصان ہوگا، چلتے ہوئے آگے کوئی گڑھا یا کھائی آ جائے گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ اس طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ یا ایون مطلب پیٹس وغیرہ بھی آپ نے گھر میں رکھے ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے جو انہوں نے نہیں کھانی، یا جس کی اسمیل ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ اپنے لیے کہ کون سی چیز مجھے نقصان دے گی، یا فلاں جانور جو ہے اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرندے بھی ہیں، ان کے پاس اگر بلی آ جاتی ہے تو وہ اڑنا پھڑپڑانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔
لیکن انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا دیتا ہے انسانیت کے درجے سے کہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، اس کو بتایا بھی گیا ہوتا ہے، اس کو یہ شعور بھی دیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی آخرت خراب کرنے کا باعث ہے، اس کی آخرت کا خسارے کے باعث ہے، پھر بھی انسان وہ سب کام کر رہا ہوتا ہے، حرام بھی کما رہا ہوتا ہے، دھوکہ فراڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ہر طرح کے جو گناہ اور غلط کام ہے وہ جانتے بوجھتے بھی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے تو شعور دیا ہے۔ یعنی جانور بھی اپنے مقام سے اس طرح نہیں گرتے جس طرح انسان گر جاتا ہے، اور اتنا یعنی اسی لیے بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے زیادہ غلط، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں۔ جانتے بوجھتے بھی انسان جو ہے وہ گمراہی کی گڑھائیوں میں گرتا جاتا ہے، تو اس لیے چوپایوں سے بھی بدتر ہو گیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور ہی نہیں دیا نا، لیکن انسان کو تو شعور بھی دیا، قوت ارادہ انسان کے اندر ڈالی ہے، قوت تمیز ڈالی ہے، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنی عقل و شعور کو کام نہیں لیتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اپنی مادی لذتوں کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنا دل، دماغ، آنکھ، کان، شعور سب کو جو ہے ان کو بالکل ایک طرف رکھ کے اور ان کو اگنور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی وہ جو ساری صلاحیتیں یا ساری جو اپنی یہ حسیات یا سینسز ہیں ان کو استعمال اگر کرے گا تو صرف دنیا کے حصول کے لیے ہی استعمال کرتا ہے، اور دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے وہ بھاگتا رہتا ہے، اپنی عقل کو بھی اور اپنی آنکھوں کو بھی اور اپنے کانوں کو بھی، اس کی ساری جو دوڑ ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جسم کا اللہ تعالیٰ نے جو آزاد دیے نا، اگر جسم کے کسی بھی اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے نا تو وہ بیمار ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اگر ہاتھ پیر آپ کا ایسی ایک جگہ پہ بے حرکت پڑا رہے تو سن ہونے لگ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ جسم کا کوئی بھی حصہ، فرض کریں آپ آنکھ جو ہے، اگر انسان اپنی آنکھ کو بند کر دیتا ہے، جیسے اس کو ایسے اس کو پٹی لگا کے زور سے اس کو کچھ مہینوں کے لیے اگر وہ بند کر دے گا نا تو اس کی بینائی جو ہے وہ زائل ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اگر انسان کا عضو جو ہے اس کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا ہیئر برش نہ کریں کچھ دن بالوں میں تو دیکھیں کیا حال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر انسان اپنی شعور اور اپنی ان صلاحیتوں کو بھی استعمال نہیں کرتا تو ان کو بھی زنگ لگنے لگ جاتا ہے، وہ بھی پھر بیکار ہونے لگ جاتی ہے، پھر انسان جو ہے یعنی وہ جو غفلت ایک کا ایک شکار ہو جاتا ہے نا، وہ چیز ہے کہ پھر انسان اس غفلت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو پھر یعنی وہ عقل فہم اس سے چھین ہی لیا جاتا ہے، وہ شعور ظاہر ہے جس کو اس نے استعمال نہیں کرنا، اس نے حق کو نہیں دیکھنا، تو وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سلب کر دی جاتی ہیں نا، پھر وہ بند ہو جاتی، وہی بات جو بھی پیچھے تھی نا، من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ گمراہی کا راستہ آسان کرتے ہیں اور اس کو اسی میں بھٹکانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی جب نہیں تم نے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا تو پھر تم نے ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کی، تم نے ان کی ناشکری کی تو وہ اس سے چھین لی جاتی۔ اور اولئک هم الغافلون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو غافل لوگ ہیں جن کو کوئی ہوش ہی نہیں، بس اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں کہ اٹھے، کھانا پینا کیا، دنیا کی دوڑ میں چلے گئے، پیسہ کمانا شروع کر دیا، نہیں دیکھا حلال ہے حرام ہے کیا ہے، بس اس کی دوڑ میں پڑ گئے۔ اصلیت جو ہے اور اصل جو حدود ہے اور جو زندگی کا مقصد ہے اس سے بالکل غافل ہو کے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو چاہے لوگ بڑے عقل مند اور بڑے کامیاب لگ رہے ہوں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ زبردست اور بڑا عالم فاضل اور عاقل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جس نے دنیا ہی کمائی، دنیا کا ہی فائدہ اٹھایا اور آخرت کو بھول گیا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو غافل کہا ہے، بھلے وہ دنیا کے لحاظ سے کتنے بھی کامیاب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ جو علم ہے، العلم، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا راستہ بتایا گیا اس کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا شعور، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنا کان، یہ سب جو ہے اس علم کے حصول کے لیے لگانے ہیں، اپنا وقت لگانا ہے، قربانی دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح
انسان جو ہے اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ شعور دیا ہے، اور اسی طرح جنات کو بھی دیا، جیسا فرشتے جو ہے نا ان کو کوئی ایسی ان میں تو ایبلٹی نہیں ہے کچھ غلط کرنے کی، لیکن انسان اور جنات جو ہیں ان کو مکلف بنایا گیا، یہ ان کو اسی لیے ہے کہ ان کے اوپر ان کی مرضی پر چھوڑا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جانور جو ہیں ان کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے، وہ بس کھانا پینا اپنا کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اس کو فہم بھی دی ہے، اور اس نے اپنے اس شعور اور عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے راستہ منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس عقل و شعور کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ فائدے میں ہے، اور اگر ان ساری صلاحیتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کرتا ہے، اور وہ غافل لوگوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے عقل و شعور کو اللہ کی بات سمجھنے پر بھی لگانا ہے، صرف دنیا اور دنیا کی باتیں سمجھنے پر نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو دین کا علم ہے یہ بھی حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا ہے۔ اصل میں آخرت سے غفلت ہوتی ہے نا تو وہ انسان اپنے مقصد حیات کو بھی بھول جاتا ہے۔ جب عقل ماری جاتی ہے نا، شعور کو انسان بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان اس مقصد کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے سامنے دوسرے لوگوں کی بالکل ناگہانی موت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس سے بھی وہ کچھ نہیں سیکھتا۔ جب عقل بالکل بند ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ صلاحیتیں چھین لیتی ہیں۔ جیسا ہے نا کہ اصل میں آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی ویسے تو بینائی ہوتی ہے لیکن ان کے دل جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے نا، اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ نے تو بنائے ایسے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی تقدیر ہی ایسی بنائی ہے، تو پھر ان کے اوپر تو کوئی اس چیز کا کی حجت نہیں دی جا سکتی ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ تقدیر کے معاملے میں جو ہے نا لوگ اکثر غلط کانسیپٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری تو تقدیر میں یہ لکھا ہے تو جانا ہی اگر غلط طرف ہے تو پھر ہم کیوں کوشش کریں، ایسا نہیں ہے۔ کہ تقدیر کو اگر آپ اللہ کا علم لے کے سمجھیں گے نا تو تھوڑی سمجھ میں آسانی ہوتی ہے۔ کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس علم تام کی وجہ سے پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے، یہ ہدایت کے راستے پر آ کے اپنی آخرت سنوار لے گا، یا یہ اپنے نفس کا بندہ بن کے خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا۔ عمل انسان کا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا علم اپنی جگہ پہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے کہا نا تقدیر جو آپ اس کو اللہ کا علم لیں، انسان جو ہے عمل اس کا اپنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے نا کلاس میں، اس کو بھی پتا ہوتا ہے، کوئی کلاس کے بہت دو چار بالکل ہی نکمے اور بالکل ہی غافل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یا تو ایگزام ہی نہیں دینے، یا اگر دیں گے بھی تو یہ فیل ہی ہوں گے، ان کی کوئی حالت ہی نہیں ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے یہ اپنے علم کا اظہار کریں، یا اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کا بھی اظہار اس میں ہوتا ہے، کہ کچھ تو جن انسان ایسے ہیں جیسے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا۔ بعض دفعہ مائیں بھی ایسے بات کرتے ہوئے اولاد کو کہتی ہیں نا کہ بس تمہیں اسی لیے تو پال پوس کے میں نے بڑا کیا تھا کہ اب تم میرے لیے مصیبت بن جاؤ یا میرے لیے زندگی کو مشکل کرو۔ تو جس طرح وہ ایکسپریشن ہوتا ہے نا، یعنی تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اور ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی حجت ہے کہ وہ ان کو شعور نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں ہے۔ شعور بھی تھا، عقل بھی تھی، ان کو آنکھ کان دیے گئے، دل دیے گئے، لیکن وہ خود اس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا اور اس کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا، اور غفلت کا شکار خود وہ رہے۔ تو اپنی اس غفلت اور اپنی اس عمل کی جو کمی ہے اس کا الزام اب وہ تقدیر پر نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، انہوں نے خود اپنے لیے یہ راستہ مقرر کیا۔ تو یہ اس طرح کا ایکسپریشن ہے سمجھانے والا، اور یہ لوگ غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بس زندگیوں میں دنیا کی مگن ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے اور آخرت کے لیے کوئی کمائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم
علم تو حاصل کریں لیکن اس پہ ساتھ عمل بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور تلاوت سن لیتے جی پلیز، تلاوت پہ کر دیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔